بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ زیر ناف بال مونڈنے کی حد کیا ہے؟ میرے بھائی، حدیث کے اندر اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے حلق العانہ۔ العانہ کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، العانہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو ناف سے نیچے پیشاب اور پخانے کی جگہ کے ارد گرد جتنی جگہ ہے اسے العانہ کہا جاتا ہے۔ تو حلق العانہ یعنی ان جگہوں پہ آنے والے جو بال ہیں ان کو مونڈنا، شریعت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ شریعت نے کہاں سے لے کے کہاں تک بال مونڈے جائیں گے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، صرف ایک حد مقرر کی ہے۔ جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کس بات کا کہ 40 دن کے اندر 40 دن میں ایک مرتبہ یہ کام ضرور کر لیا جائے کہ بغلوں کے بالوں کو اکھاڑ لیا جائے، زیر ناف بالوں کو اتار لیا جائے، ناخنوں کو کاٹ لیا جائے، اپنی مونچھوں کو سنوار لیا جائے، ان کو لمبا ہونے سے روکا جائے، ان کو چھوٹا کیا جائے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں ایک حد مقرر کی گئی کہ 40 دن کے اندر یہ کام تم ایک مرتبہ ضرور کر لو، 40 دن سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ جو 40 دن سے لمبا کرے گا 40 دن میں بھی ایک دفعہ ایسا نہیں کرتا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے صرف دنوں کی حد مقرر کی ہے کہ اتنے دن ہیں، لیکن جگہ کے کہاں سے لے کے کہاں تک اس کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور دیگر ائمہ کا بھی یہی فرمانا ہے اور کہنا ہے کہ یہ ہر بندے کے اس کی استطاعت کے مطابق اور اس کے جسم کے اوپر آنے والے بالوں کی نوعیت کے مطابق ہے۔ کچھ لوگوں کو بال بہت زیادہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیے کہ یہ شرمگاہ اور اس کے ارد گرد جگہوں سے بال اتارنا، زیر ناف بال اتارنا، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انسان کی پاکیزگی کے لیے ہے، گندگی سے بچانے کے لیے ہے، غلاظت سے بچانے کے لیے ہے کہ ان جگہوں پر گندگی لگتی ہے جس کی وجہ سے بال اس گندگی کی صفائی میں رکاوٹ اور اس گندگی کو اور نجاست کو دور نہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، ایک رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ ان بالوں کو صاف کرو، ان بالوں کو ختم کر دیا کرو، تاکہ تمہارے جسم پر کسی طرح کی کوئی نجاست اور گندگی نہ رہے، نہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ اور خیال پیدا ہو کہ پتہ نہیں میری یہ جگہ صاف ہو گئی کہ نہ ہو گئی۔ تو اس لیے حکم دیا کہ یہ بال خود بھی گندے ہیں اور نجاست کو اپنے اوپر روکے رکھنے کا سبب بنتے ہیں، ان بالوں کو تم ختم کر دیا کرو، ریموو کر دیا کرو، مونڈ دیا کرو۔ تو اس کے لیے شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ اگر کسی شخص کے بال بہت زیادہ ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بال میری صفائی میں کسی طرح سے بھی رکاوٹ بنتے ہیں، تو جہاں جہاں اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے میرے بال مونڈنے چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو مونڈے، چاہے وہ پیشاب والی جگہ کے ارد گرد ہو یا پخانے والی جگہ کے ارد گرد، کیونکہ بعض لوگوں کو بال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ان کی پخانے والی جگہ کے ارد گرد بھی بال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس جگہ کی صفائی کے اندر وہ بال رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو شریعت نے اس کو مکلف ٹھہرا دیا ہے، اس پر یہ بات لازم کر دی ہے کہ ان بالوں کو وہ ہٹائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور وہ مطمئن ہے کہ میرے بال جہاں جہاں میرے بال گندگی کا سبب بنتے ہیں یا گندگی کا وہ ذریعہ ہیں، وہاں سے وہ ان کو اتار لیتا ہے، اور جہاں اسے ضرورت نہیں وہ نہیں اتارتا، تو وہ انشاءاللہ اپنے بالوں کو بالکل صحیح طرح سے مونڈنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں، یہاں ایک اور چیز کو واضح کر دینا ضروری ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں کہ پوری ٹانگوں کے بال اتروا دیے۔ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان بالوں کی ایک حد بہرحال ظاہری طور پر جو ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن اصلاً ایک حد ہے، اور وہ کیا ہے کہ جہاں تک تمہیں لگتا ہے کہ یہ بال میری گندگی کا سبب بن رہے ہیں، بس وہیں تک ہی ان بالوں کو اتارا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بال تمہاری گندگی کا ذریعہ اور سبب نہیں بن رہے، ان بالوں کو نہیں اتارا جائے گا۔ یہ بظاہراً اس کی ایک حد ہے، لیکن ہمیں احادیث کے اندر
اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی، نہ ہی کوئی واضح حد ملتی ہے، جیسا کہ 40 دن کی حد میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ 40 دن کی حد شریعت نے مقرر کی ہے، دنوں کی حد بندی واضح ہے، لیکن جگہ کہ کہاں سے لے کے کہاں تک کیے جائیں گے اس کی کوئی حد بندی نہیں، لیکن ظاہراً ایک طرح سے حد بندی ہے بھی، اور وہ کیا ہے کہ جہاں جہاں گندگی یا وہ بال گندگی کا سبب بنتے ہیں یا گندگی کو روکنے کا سبب بنتے ہیں، صفائی درست طرح سے نہیں ہونے دیتے، ان بالوں کو ہم ہٹائیں گے، اور دیگر جو بال ہیں جو اس کے علاوہ بال ہیں کہ پوری ٹانگوں کے بال اتروا دیے جائیں یا اتار دیے جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔